اقرار حسن کے ساتھ ملاقات میں اللہ کے ولیوں کے تقدس کی دھندا، ریٹنگ کا، مذہب کی خدمت یا کاروبار؟ اقرار حسن اور خطیب کے درمیان ہونے والی جھڑپ، اصل معاملہ کیا ہے؟ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ پروگرام انیس منصوری کے ساتھ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کو ناگوار گزر سکتی ہیں، لیکن میرا کام ہے حق اور سچ آپ کے سامنے پیش کرنا اور حق اور سچ کی ہی بات کرنا۔ آئیے پہلے دو کرداروں پر بات کرتے ہیں اور پھر اس دو کرداروں نے ایک دوسرے کے سامنے جو جھڑپ ہوئی اس کا بھی ذکر کریں گے۔ یہ جھڑپ ہوئی ہے اقرار الحسن اور پیر حق خطیب کے درمیان۔ آخر یہ دونوں ہے کون؟ اور پہلے اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں کہ کون ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کر رہا تھا، کس نے کس پر حملہ کیا، اور 14 فروری کا دن یعنی کہ ویلنٹائن کا دن ہی کیوں مختص کیا گیا کہ اس دن پیر حق کے دربار میں جایا جائے گا، آئیے آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں۔ پہلے دو کرداروں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سید کلارا کے پیر خطیب صاحب۔ پیر خطیب صاحب ایک الگ ہی کردار ہے۔ یوں تو ہمارے ہاں گدیوں کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس گدیوں کے ساتھ بہت سارے کردار بھی سامنے آتے رہے۔ سید کلارا کی یہ گدی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر پنڈی کے ارد گرد کے علاقوں میں۔ گزشتہ چند ماہ سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے یہ معاملہ سامنے آ رہا تھا کہ وہاں کے اب جو گدی نشین ہے پیر خطیب صاحب، ان کے حوالے سے کئی ویڈیوز سامنے آ رہی تھی جس میں وہ مختلف کمالات کہہ لیجئے بقول ان کے ماننے والوں کے مختلف جو ہے وہ کرامات کہہ لیجئے آپ، اور آپ مختلف جو ان کے نہیں ماننے والے ان کے مطابق جادوگری کی مختلف کراتب آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں اور وہ کمالات دکھا سکتے ہیں، وہ معجزے تو بہرحال نبیوں کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے لیکن وہ یہ چیزیں دکھا سکتے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ سب کی سب چیزیں پلانٹڈ ہے اور یہ آنکھوں کی دھوکہ گری ہے اور جادوگری ہے۔ وہ کئی حوالوں سے ویڈیو میں کافی بہت زیادہ مشہور ہوئے، دیکھا گیا انہیں مختلف ویڈیوز کے اندر کہ جناب وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بندہ صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر کسی کے منہ سے زنجیر نکلتی ہے، کسی کے منہ سے چین نکلتی ہے۔ زنجیر اور چین تو ویسے ایک ہی چیز ہے، لیکن زنجیر کسی اور معنی میں کہہ رہا ہوں اور چین کسی اور معنی میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ جناب ان کے ظاہر ہے جب آپ کی مقبولیت ایک حد تک بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کے اپونینٹ بھی بالکل آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اقرار الحسن صاحب ہے۔ ARY سے انہوں نے پروگرام کا آغاز کیا، نیوز کاسٹر رہے، سرعام کے پروگرام کا آغاز کیا۔ عام طور پر ان تمام کنٹروورشل چیزوں میں وہ ہاتھ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کے ذریعے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جس کے ذریعے اپنی ریٹنگز میں اضافہ کرتے ہیں اور ان جگہوں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے ان کی مقبولیت کا گراف بڑھ سکے۔ اس حوالے سے ان پر یہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے چاہنے والے اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو بس سچ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ جناب وہ ڈرامہ کرتے ہیں۔ اب معاملہ ان دونوں کے درمیان کا ہے اور ان دونوں کے درمیان کا معاملہ مذہب کا معاملہ بنا دیا گیا۔ ایک نے کہا کہ میں مذہب کی بالکل صحیح تشریح کرتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ مذہب کی صحیح تشریح نہیں کرتے بلکہ مذہب کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہمارا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر ایک شخص کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، آپ کسی کے بھی عقیدے کو اس کے اندر سے غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جس طرح اگر میرا کوئی عقیدہ ہے تو میں اپنے عقیدے کی بنیاد پر سامنے والے کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر میں اس کے عقیدے کے مطابق ہی اگر اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ شاید ممکن نہ ہو۔ ہر شخص کا اپنا عقیدہ، ہر شخص کا اپنا مذہب، اور ہر شخص اپنے طور پر عبادت کرتا ہے یا ہر شخص اپنے طور پر خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں بہت ساری جال سازیاں ہوں، ہم جسے جال سازی قرار دیتے ہوں، ہم جسے جھوٹ قرار دیتے ہوں، بہت سارے لوگوں کا وہ بلیو ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال بلکہ پورے پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال ہوگا کہ ہر شخص کا مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اور وہ جس طریقے سے بھی اپنا بلیو کرتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہو، لیکن یہاں پر یہ بحث ہے کہ کون سچ ہے اور کون حق ہے۔ تو در حقیقت پہلا نقطہ نظر تو ہمارا اس بارے میں بہت واضح ہے کہ یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے کہ کوئی اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ مذہب میں سچا ہے، وہ ٹھیک ہے، تو ہمارا خیال ہے کہ یہ دعویٰ دونوں طرف کا اپنے اپنے طور پر ہوگا، لیکن ایک دوسرے پر تھوپنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے جو یہاں پر ہوا۔
तो दो बातों का फर्क जरा समझिएगा कि क्या वाकई में ये मजहबी मामला है या दर हकीकत ये रेटिंग्स का मामला है, शोहरत का मामला है। तो हम इस नुक्ता नजर पर पहुंचते हैं कि जनाब मजहब का ये मामला नहीं है, बल्कि मजहब को दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक शख्स अपने तौर पर मजहब की तारीफ शुरू करता है, दूसरा दूसरे के तौर पर मजहब की तारीफ शुरू करता है, और उसके जरिए बेसिकली ये रेटिंग का फ्लॉस। अब हुआ क्या? हुआ ये कि पीर हक साहब की ज़ाहिर है मकबूलियत अपने उरूज पर थी, और हमारे जो इकरारुल हसन साहब है, वो भी हद इम्कान कोशिश ये करते हैं कि उन जगहों पर हाथ रखा जाए जहां से उनकी शोहरत में इजाफा हो जाए। तो उन्होंने दर हकीकत पहले पीर हक साहब के खिलाफ कुछ बातें करना शुरू की और उसके बाद उन बातों के बाद उन्होंने कुछ जादुई कमालात दिखाकर ये बात साबित करने की कोशिश की कि देखिए, ये जो मुंह से जंजीरें निकालने का अमल है, ये सारा का सारा आंखों का धोखा है, इसका मजहब से ताल्लुक या फिर ये मजहब के ताल्लुकात नहीं है। इसके जवाब में जो पीर हक साहब के मुरीदान हैं, उन्होंने उनके खिलाफ काफी मुहिम चलाई, यानी कि जो सरेआम वाले इकरारुल हसन साहब है उनके खिलाफ ये मामला कशीदा सूरत हाल इख्तियार करता गया। उसके बाद बाकायदा जो इकरारुल हसन साहब हैं उन्होंने उनको चैलेंज दिया और कई ऐसी वीडियो शूट की कि जिसमें वो खुद इस तरह के कमालात दिखाते हुए नजर आते हैं। अब हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने 14 फरवरी की तारीख दी कि 14 फरवरी को वो सैयद कलरा के मकाम पर, यानी कि पीर साहब का जो जगह है वहां पर जाएंगे और वहां जाकर वो साबित करेंगे कि वो सच और हक है और वो जो पीर साहब हैं वो झूठे हैं। पीर साहब ने भी उनके चैलेंज को कबूल किया, लेकिन हुआ ये कि पीर साहब 14 फरवरी की तारीख रखी गई। अब वो वैलेंटाइन की ही तारीख क्यों रखी गई, ये हम सबके लिए एक सवाल है। लेकिन बहरहाल हुआ है कि जब ये वहां पर गए तो वहां पर एक खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शाम 6 बजे के करीब का था और ये लोग पहुंचे कोई 3 सवा 3 बजे के करीब। जब ये 3 सवा 3 बजे वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पहले इंतजार करवाया जाता है। जो पीर साहब हैं वो आते नहीं है, काफी देर इंतजार रहता है। अच्छा, वहीं पर तल्ख कलामियां और माहौल गर्म होना शुरू हो जाता है। कोई जब सैयद ये जो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है इसका मामला शुरू होता है, यानी कि शाम के वक्त शुरू होती है, तो उस वक्त ये पीर साहब जो हैं, पीर हक साहब जो हैं वो तशरीफ लाते हैं। अब होता यह है कि दोनों के दरमियान मार्का उस वक्त शुरू होता है और दोनों अपने अपने यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव चले जाते हैं। अगर वहां पर बहस मुबाहिसे को देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप इकरारुल हसन के मानने वाले हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इकरारुल हसन ये कह रहे हों कि उन्होंने पीर हक को गलत साबित कर दिया, और अगर आप पीर हक को देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने इकरारुल हसन को गलत साबित कर दिया। तो वहां पर एक खातून को लाया जाता है, उसके मुंह से चेन निकाली जाती है, फिर कहा जाता है देखो मैंने अपने आप को सच साबित कर दिया। तो दोनों के दरमियान मामला था। मैं जाती तौर पर ये जो मामला हुआ जिसमें फिर इकरारुल हसन ने बाद में वीडियो बनाई कि हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकले, हमें वहां से बचाया जाया गए, वहां से बड़ी मुश्किल से पुलिस ने वहां से निकाला, ऐसा नहीं है। पीर साहब ने अपने मुरीदान को वहां पर कहा हुआ था कि जनाब इनको जाने दीजिएगा, अलबत्ता दबाव उन्होंने बरकरार रखा। दूसरी तरफ पीर साहब की तरफ से ये बात का दावा कि जनाब हमने इकरारुल हसन को बिल्कुल झूठा साबित कर दिया। ये अब कहाँ तक ठीक है वो एक अलग उनकी अपनी बहस मुबाहिसा है, मगर ये दर हकीकत ये मामलात जहां पर इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर दीगर कई संगीन मामलात हैं, इन मामलात में उलझ कर नतीजा कोई नहीं होता। हमने ऐसे बड़े बड़े मुनाजरे देखे, हमने ऐसे बड़े बड़े चीजें देखी हैं कि एक दूसरे को कायल करने के लिए की जाती है, लेकिन दर हकीकत इन सब चीजों का कोई फायदा हासिल नहीं होता। अगर आप रेटिंग के पर्पज से देखिए, बिल्कुल नो डाउट इकरारुल हसन साहब ने बेतहाशा रेटिंग्स हासिल कर ली। अगर आप पीर हक साहब की बात करें तो पीर हक साहब ने अपने मुरीदान पर एक असर छोड़ दिया, लेकिन उसके अलावा इसमें अगर कोई संजीदगी से अगर कोई मजहबी उनसर या कोई इस्लाही उनसर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो उसमें आपको हरगिज नजर नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा जो वाकया रुनुमा उसमें आप कोई चैलेंज करना चाहें, कोई बड़ी बातें करना चाहें तो ये एक अलग बात है। कोई कहे कि ऐसा हो गया, कोई किसी को गाली देना चाहे, कोई किसी को गाली देना चाहे, ये अपना अपना एलिमेंट है। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर आप किसी की जगह पर जाकर उसको उसी की जगह पर गलत साबित करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़ाहिर है वहां पर मज़ाहिमत दिखाता है और वो रेजिस्टेंस होता है कि आप उसको वहां पर जाकर आप गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इकरारुल हसन साहब ने बेसिकली जो सारा मामला किया उसमें फिर ARY न्यूज़ का शामिल होना, इस सारे मामला का शामिल होना एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इस पूरे एपिसोड को देखें तो इसमें मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि रेटिंग गेन और रेटिंग शेयर का है, तमगे लगाने का चक्कर ज्यादा नजर आता है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ और
نظر نہیں آتا ہے۔ تو اجتناب برتنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ ان معاملات میں کہ ہم کسی کو جھوٹا اور کسی کو سچا ثابت کرنے کی بحث میں لگے رہے۔ آپ کی جو بات ہو، آپ کا نقطہ نظر ہو، آپ کو نقطہ نظر اپنا دینا چاہیے، سامنے والے کا اپنا نقطہ نظر ہے وہ اپنے نقطہ نظر کو دے۔ لیکن اگر آپ چیلنج کرتے ہیں اور پھر یہ سارے معاملات کرتے ہیں، پھر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت سارے علماء کرام، سو کالڈ علماء کرام میں جن کو کہتا ہوں، تو یہ سو کالڈ علماء کرام کا بھی معاملات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت آج کل یوٹیوب پر چیلنجز کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ یہ ان کا اپنا معاملات ہیں، ریٹنگ کا ایک پرپز ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پورا ایپیسوڈ چلا، بہت زیادہ اس میں ریٹنگز ہوئی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اسے بس آپ اسی سطح پر رکھیے گا، اس سے زیادہ آگے مت جانے دیں کہ ایک انجوائمنٹ کے رسپیکٹ سے ٹھیک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس کا مین پرپز یہی تھا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے اسے زیادہ سے زیادہ دیکھ لیا ہے، بس یہی ان کا کام تھا اور یہ انہوں نے اس سے حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ اس پورے ایپیسوڈ کا، یہ پورے کلیش کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی اچھی حالت میں اپنے پاس بلائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ درخواست ہے کہ نہ ہم کسی کے مذہب، کسی کے مسلک، کسی کے عقیدے کو چھیڑے، نہ ہمارے عقیدے اور مسلک مذہب کو کوئی ڈسٹرب کرے۔ تو باقی سب اپنے اپنے رہے، اور یہی اسلام ہے، یہی سلامتی کا مذہب ہے، اور یہی سلامتی۔ ہم اپنا پیغام ضرور دیں، لیکن ہم کسی کو تذلیل نہ کریں، صحیح؟ اور ٹھیک ہے، جس کا جو ماننا ہے، جو کرتا ہے وہ کرتا رہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، اجازت دیجیے گا اللہ کے بہانے۔